قبیلہ غطفان کا ایک سردار تھا جس کا نام داسور ہے۔ اس داسور غطفانی نے بنی ثعلبہ اور بنی محارب، یہ دو بنی غطفان کی شاخیں تھیں، ان قبائل کو نجد کے اندر جمع کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم مدینہ کے ارد گرد اور باہر کے رہنے والے لوگوں پر حملہ کر کے لوٹ مار کریں گے۔ ادھر سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ غطفانی نجد کے اندر مدینہ کے لوٹ مار کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 450 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر آپ نے نجد کی طرف خروج کیا، اور مقصد قبیلہ غطفان والوں پر حملہ کرنا تھا۔ اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ غطفان اور غزوہ انمار کہا جاتا ہے۔ جب آپ کے خروج کی اطلاع غطفانیوں کو ہوئی تو وہ ڈر گئے، اور ڈر کی وجہ سے پہاڑوں کے اوپر چلے گئے، پہاڑوں میں منتشر ہو گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پر پہنچے تو بنی ثعلبہ کا ایک آدمی گرفتار کر لیا، اور اس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لائے۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر چونکہ یہ لڑائی کی تو ہمت رکھتے نہیں تھے، اور یہ پہاڑی ایسا علاقہ تھا کہ اوپر چلے گئے، اب وہاں پر یہ چھپے ہوئے تھے اور وہاں سے نیچے کا تمام منظر آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ اب وہاں پر بارش بھی ہو گئی، اور بارش بھی بڑی تیز ہوئی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بارش کی وجہ سے بھیگ گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے خشک کرنے کے لیے ایک درخت کے پاس آئے اور اپنے کپڑے وہاں پر لٹکا دیے، اور خود اس درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ اب ان غطفانیوں نے اوپر سے دیکھا کہ صحابہ کرام اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے اس درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ تو ان قبیلہ غطفان میں سے سب سے جو بہادر آدمی شمار ہوتا تھا وہ ان کا سردار داسور تھا۔ اب انہوں نے کہا داسور کو کہ دیکھ، بہترین موقع ہے، صحابہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور امام الانبیاء وہاں اکیلے سوئے ہوئے ہیں، آج جیسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس داسور نے جب خود دیکھا تو اس نے کہا کہ آج اگر میں محمد کو قتل نہ کر سکا تو خدا مجھے ہلاک کر دے۔ اب اس نے تیز تلوار، برہنہ تلوار اپنے نیام وغیرہ سے نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادہ سے چلا، اور آپ کے پاس آ کر آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں یمنعک منی، آج میرے تلوار سے آپ کو کون بچائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس بات کا کوئی اثر، کوئی ڈر، کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں ہوئے۔ آپ نے اطمینان سے کہا کہ اللہ۔ ادھر سے اللہ پاک نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس داسور کو اس زور سے مکہ مارا
یہ نیچے گر گیا اور تلوار بھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اب آپ نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اب بتلا کہ اب میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فوراً وہیں پر کلمہ پڑھا اس نے اور مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر لیا کہ اب میں آپ کے خلاف کبھی فوج جمع نہیں کروں گا، اور تھوڑا سا گیا پھر واپس آ گیا اور واپس آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اپنی قوم کی طرف چلا گیا۔ اب قوم والے منتظر ہیں کہ بس ابھی خوشخبری آنے والی ہے۔ جب یہ وہاں پر پہنچا تو اس کی حالت بدلی ہوئی دیکھ کر قوم والوں نے پوچھا کہ تو ہم سے کیا وعدہ کر کے گیا تھا اور اب تو کس حالت میں واپس آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس نے سارا ماجرا بیان کیا، کہا کہ جب میں نے تلوار چلانے کا ارادہ کیا تو کوئی ایسے لمبے قد والا ایک آدمی مجھے نظر آیا اور اس نے مجھے یوں مکہ مارا، جس کے مکے سے میں نیچے گرا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ مکہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی فرشتہ آیا ہے۔ تو میں پہچان گیا کہ یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے جس کی نصرت کے لیے اللہ پاک نے فرشتہ بھیج دیا ہے، اس وجہ سے میں مسلمان ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کے اندر دین کی دعوت بھی چلائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قبیلہ بنی غطفان کے ہاں، چونکہ محرم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن 3 ہجری، کیونکہ ذوالحج کا مہینہ ختم ہوا، محرم سن 3 ہجری جیسے ہی شروع ہوا تو یہ غزوہ پیش آیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محرم میں وہاں پر تشریف لے گئے تھے۔ محرم کے بعد سفر کا مہینہ آپ نے وہیں پر گزارا۔ پھر ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، اور ربیع الاول کا مہینہ آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا۔ اب ہمارے ہاں تو ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی یہ ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے اور بڑا شور شرابہ مچایا جاتا ہے کہ ربیع الاول آ گیا، اب جھنڈیاں لگانی پڑیں گی، بتیاں بھی لگانی ہوں گی، اور اسی طرح 11 اور 12 ربیع الاول کو سڑکیں بند کر کے مریضوں کو پریشان بھی کرنا ہوگا، آنے جانے والے مسافروں کا راستہ بھی بند کریں گے، اور اسی طرح اونٹنیاں بھی نکالیں گے اور ڈھول دھماکے لے کر کنجریاں لا کر ان کو نچوائیں گے بھی صحیح میلاد کے نام پر۔ اور پھر یہ سارا وہ واہیات اور لغویات کام کریں گے جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ ہمارے ہاں تصور ہے ربیع الاول کے آنے کا۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سن 3 ہجری کے اندر مدینہ منورہ جیسا مقدس شہر ہے، صحابہ کی جماعت موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہیں، لیکن کسی سیرت نگار نے یہ بات نہیں لکھی کہ ربیع الاول کے اندر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر 11-12 ربیع الاول کو وہاں پر جلوس نکالے اور جھنڈیاں لگائیں اور یوں میلاد کے نام کے اوپر یہ سارے کام کیے گئے۔ یہ کسی ایک سیرت نگار نے بھی یہ بات نہیں لکھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی ولادت پر خوش ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکنے کے لیے تشریف لائے تھے۔